Let's not confuse two things here. ان کی فلسفی کے خلاف قرآن پاک نے آیات اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی. جی ہاں بالکل فرمائی. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اب رہی بات اس ایک جو کلیم ہے اس کو وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے کہ آج ڈکلیئر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. آپ نے کہا اس پہ بھی آپ نے ڈانس کیا کہ کسی نبی کا جشن نہیں منایا, پوری بائبل میں کسی نبی کا جشن نہیں منایا, تو ہم نبیوں کا جشن مناتے ہی نہیں ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ ہم نبیوں کا جشن مناتے ہیں؟ ان کی پیدائش کا ہمارے ان کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے. کر لے نوٹ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کی پیدائش کا ہم جشن نہیں مناتے, مسیح کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین. سامعین محتشم, ایک سوال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہمارے بھی نبی ہیں, تو ہم کرسمس کیوں نہیں منا سکتے اور اس کی مبارکباد دینا یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے علماء کرام اس کی مبارکباد دینے کو ناجائز قرار دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ واضح طور پر شرکی عقیدہ ہے, جس کو قرآن پاک نے بھی ذکر فرمایا, اور اسی فلسفی کو لے کر وہ اپنا کرسمس کا جو تہوار ہے اس کو مناتے ہیں. جو نصارہ ہیں جن کو عرف عام میں عیسائی کہا جاتا ہے, تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے تو نبی ہیں اور یقیناً ہمارے ہی نبی ہیں. وہ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر ہی نہیں ہیں. اگر ہوتے تو ان کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ مانتے, بلکہ ان کو اللہ کا بندہ, اللہ کا رسول, اللہ کا نبی مانتے. تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی بھی تہوار کو جو ہے وہ حقیقی طور پر منانے کے جو حقدار ہے وہ تو ہم ہی ہیں. تو عوام الناس اس وقت اضطراب کا شکار ہوتے ہیں کہ جب منہاج القرآن کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری ان کے اعتبار سے جو ہے باقی علماء کرام ناجائز قرار دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صرف جائز قرار ہی نہیں بلکہ وہ اپنی مسجد کے اندر ان کو بلا کر آگے کیک بھی کاٹتے ہیں اور وہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر عوام الناس اضطراب کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ طاہر القادری کے اعتبار سے بھی تو اسلام کا لبادہ ہی اوڑھا ہوا ہے اس نے, تو وہ یہ اسلام کی چادر اوڑھ کے اسلام پہ حملہ آور ہو رہا. اس کو صرف ایک ہی چیز ہے کہ میری طرف لوگ اٹریکٹ ہو جائیں اور مجھے مجدد مان لیں. اگر میں نے ان کا ساتھ نہ دیا, یعنی جن کے اندر وہ جائے گا انہی کی بولی بولنا شروع ہو جائے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, ان کو دوست بھی نہیں بنانا. تو جب دوست بھی جو ہے وہ بنانے کی آگے نفی کی گئی ہے, تو پھر ان کے آگے تہوار اور پھر وہ شرکیہ تہوار, ان کے تہوار کا پس منظر یہی ہے جو علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں, علماء اسلام بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں مناتے کہ دنیا میں کوئی اللہ کا نبی آیا تھا یا دنیا میں کوئی اللہ کا رسول آیا تھا, بلکہ وہ ان کی فلسفی یہ ہے, ان کا ذہن یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کے تحت مناتے ہیں کہ دنیا میں معاذ اللہ اللہ خود مجسم ہو کے آ گیا جسم کی صورت میں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یا پھر وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیج دیا. تو اس چیز کو وہ منا رہے ہوتے ہیں کرسمس کا نام دے کر, جو 25 دسمبر کو وہ مناتے ہیں. ابھی 25 دسمبر پچھلے دنوں گزرا, اس وقت بھی کئی سوالات کیے گئے. اس میں ایک کلپ مجھے بھیجا گیا, پھر ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں ساحل ادیم صاحب, ان کا جو ہے وہ کلپ بھیجا گیا جس کے اندر وہ اس فلسفی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور جو نجدیت کی طرف سے, وہابیت کی طرف سے عید میلاد النبی پر اعتراضات ہوتے ہیں, ان اعتراضات کو سامنے رکھ کے اس کا انکار کر رہے تھے. انکار وہ بھی کر رہے تھے, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو علماء فلسفی یعنی بیان کرتے ہیں, ان کا مفہوم یہ تھا کہ جو یہ فلسفی بیان کی جاتی ہے کہ یہ اپنا عقیدہ شرکیہ رکھ کر اس کو منا رہے ہوتے ہیں. کہتے نہیں, بلکہ ان کو مبارکباد دینا ان کی فلسفی کو ثابت نہیں کرتا. Let's not confuse two things here. ان کی فلسفی کے خلاف قرآن پاک نے آیات اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی. جی ہاں بالکل فرمائی. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اب رہی بات اس ایک جو کلیم ہے اس کو وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے کہ آج ڈکلیئر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. But they are celebrating the birth of begotten son of God as per their Yeah. and
the celebration of a birthday is irrelevant whether وہ بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر وہ نبی بھی مانتے تو برتھ ڈے تو سیلیبریٹ کرنی تھی انہوں نے, ہم نہیں کرتے. تو ہمیں جس لیول کے اوپر میلاد النبی کا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا, ٹیکنیکلی ان کا یہ کرسمس کا کانسیپٹ ہے. سو what Muslims confuse two things here کہ اگر ہم نے میری کرسمس کہہ دیا تو ہم اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ ان کی فلسفی جو ہے وہ درست ہے. میری کرسمس کہنے سے فلسفی نہ غلط ہوتی ہے نہ درست ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ عید میلاد النبی منانا, یہ برتھ ڈیز منانا, یہ ایز از جو ہے نا ریکگنائز کانسیپٹ نہیں ہے اسلام. ڈیبیٹیبل چیز ہے. ابھی کہ میں آپ کے سامنے کلپ رکھوں گا اس بندے کا کہ جو نصارہ کی کمیونٹی سے ہے اور اسی سے تعلق رکھتا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ اس کی خود گفتگو سن سکتے ہیں. آپ نے کہا اس پہ بھی آپ نے ڈانس کیا کہ کسی نبی کا جشن نہیں منایا, پوری بائبل میں کسی نبی کا جشن نہیں منایا. تو ہم نبیوں کا جشن مناتے ہی نہیں ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ ہم نبیوں کا جشن مناتے ہیں, ان کی پیدائش کا؟ ہمارے ان کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے. کر لے نوٹ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کی پیدائش کا ہم جشن نہیں مناتے. مسیح کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا مجسم ہو کر زمین پہ آیا تھا, اس لیے, اور انسان کی نجات کا بندوبست کیا, صلیب پر کفارہ دیا, اقوام عالم کے لیے, گناہگاروں کے لیے جنت کا راستہ کھولا, اس لیے جشن مناتے ہیں. آپ نوٹ ہی نہیں کر رہے کہ واٹ از دا ڈفرنس. تو یہ کہ جی فلاں نبی پیدا ہوا تھا تو 1,24,000 جو آپ کہتے ہیں پھر ان کے ہم جشن منائیں تو پھر ہم کام نہ کریں. اب دیکھیں, بندہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اگر تو اللہ کا بندہ مان کر یا رسول یا نبی مان کر منائیں تو پھر تو ہمارے اوپر فتویٰ لگاؤ, لیکن ہم تو یہ مانتے ہی نہیں, بلکہ ہم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ مجسم ہو کے دنیا میں اتر آیا. ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں معاذ اللہ. تو جب وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں طاہر القادری سے اور یہ تمام مناج القرآن کے لوگوں سے اور تمام ان لوگوں سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اس فلسفی کو وہ تو مناتے ہی نہیں ہیں, وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اسی فلسفی کو مناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا اترا ہے معاذ اللہ, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود مجسم ہو کے دنیا میں آ گیا. یہ بالکل واضح شرکی عقیدہ ہے. جن لوگوں نے جانے انجانے میں یہ منایا یا مبارکباد دی ہے وہ توبہ کریں, اور اگر جاننے کے باوجود ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ سیدھا جو ہے وہ کفر کی جانب جا رہے ہیں, وہ کوئی اسلام کا کام نہیں کر رہے, اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے نہ طاہر القادری کا پڑھا ہے نہ کسی اور بندے کا پڑھا ہے. جب اللہ نے خود منع کر دیا, ان سے دوستی رکھنے کو بھی اللہ نے منع فرما دیا, تو اب آپ جب کوئی اس طرح کا کام کریں گے تو آپ میرے یا کسی اور بندے کے خلاف نہیں جا رہے, بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جا رہے ہیں, اپنے خالق کے خلاف جا رہے ہیں. اور خالق کے خلاف جانا, قرآن کی کسی آیت کا جان بوجھ کر انکار کرنا, سمجھتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا, یہ کس طرف بندے کو لے جاتا ہے یہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کفرستان سے نکل کر ایمان کی طرف آئیے. یہ طاہر القادری آپ کو اس آگ میں جھونکنے کی کوشش میں ہے کہ جس آگ سے آگے نکلنے کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ مشابہت سے منع فرماتے آئے کہ فلاں کام یہود کرتے ہیں, فلاں کام نصارہ کرتے ہیں, تم نے نہیں کرنا کہ ان سے مشابہت ہو جائے گی. یہاں تک کہ عبادات کے اندر جو ہمارے نزدیک بھی عبادت ہے, جس طرح روزہ ہو گیا, تو سرکار نے فرمایا وہ 10 کا رکھتے ہیں 10 محرم کا, تو تم ساتھ ایک ملا لیا کرو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. جگہ جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے تو یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو. تو آج آپ ان کو مبارکباد دے کر, ان کی شباہت اختیار کر کے آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں, اور جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا یہ سبب ہے. اس نے تو جو کیا وہ کیا, اپنی مسجد کے اندر بلا کے کیک کاٹتا رہا. پتہ نہیں ان کو شرم اور حیا کیوں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بالکل جائز نہیں. ان کی فلسفی وہی ہے جس طرح یہ بندہ بھی آپ نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور کچھ نہیں بلکہ ہم اس وجہ سے مناتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ آیا اور یا اللہ مجسم ہو کے زمین پہ اتر آیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یا پھر اللہ نے اپنا بیٹا جنا. اس وجہ سے وہ اس فلسفی سے وہ جو ہے وہ اس تہوار کو مناتے ہیں. تو جتنے لوگوں تک میری یہ گفتگو
گفتگو پہنچ رہی ہے، جو سن رہے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں۔ اگر کسی نے کیا تو وہ توبہ اور رجوع کرے اللہ کی طرف، اور جاننے کے باوجود اگر کرے گا تو یہ پھر واضح رہے کہ وہ کسی اور کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف جاتا ہے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔